لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ دیسی ہارر ٹیلز کے ساتھ میں رافعہ لاسٹ ٹیپ دا کرسڈ بک کا پارٹ 2 شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو ہمارے لسنر نے ہمیں ای میل کے ذریعے شیئر کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو وارن کرنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ارد گرد اور خود پر پھونک دیں۔ جو ان کے ساتھ پہلے ہو چکا، اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے پارٹ 1 کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اور اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کتاب شمس المعارف میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کتاب کی بلاؤں نے میرا گھر اور مجھے جکڑ لیا ہے۔ وہ مجھے جینے نہیں دے رہی، مجھے خواب آنا بند نہیں ہوئے۔ ایک تعویذ جو شمس المعارف کا میرے سامنے کھلا تھا، وہ آنکھیں اب مجھے اپنی دیواروں میں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی اور ان کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک کھیلتے کھیلتے میری نظر میرے سامنے پڑے ہوئے ٹی وی اسکرین پر پڑی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ بالکل میرے پیچھے ایک خوفناک اینٹی بیٹھی ہوئی ہے اور مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کی شکل بالکل اسی طرح سے تھی جو کہ میں نے شمس المعارف کی کتاب کے ایک تعویذ میں دیکھی تھی۔ اور میں اس وقت اتنے سکتے میں آ گئی کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ پاک کا کلام پڑھنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، میں نے دیکھا کہ وہ چیز غائب ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ مسلسل ہونے لگی ہیں۔ میری میموری لاس ہونے لگی ہے۔ مجھے 2 منٹ پہلے کیا ہوا اپنا کوئی بھی کام یاد نہیں رہتا۔ یعنی جیسے اگر میں اپنے کچن سے واپس آ رہی ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہی تھیں، تو مجھے بالکل یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہی تھی۔ میں اس زمین میں ہوں پر میری سینسز یہاں نہیں ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ میرے گھر میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ رات کے 2-2:30 بجے ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے ہائی والیوم میں آن ہوتا ہے کہ جو آج تک میں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اور رات کے 2-2:30 بجے کوئی بھی انسان اتنی اونچی والیوم میں کبھی بھی ٹی وی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ سب حالات میرے ساتھ واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بار بار اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن بارش ہو رہی تھی، اور تقریباً مغرب کے وقت میں کچن میں کھڑی ہوئی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی چیز کی چیخنے کی آواز آنے لگی، اور وہ بہت پتلی آواز تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہوگی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ باہر سے آ رہی ہو، اور میں نے اتنی توجہ نہیں دی، اور میں دوبارہ سے کھانا بنانا شروع ہو گئی۔ اچانک میرے شوہر کچن میں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ عالیہ، ہمارے کمرے میں چمگادڑ آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ میرا کمرہ جو کہ بالکل آخر میں ہے، بیڈ روم، اس میں چمگادڑ کا آنا بالکل امپاسبل ہے۔ یعنی اس سے پہلے ٹی وی لاؤنج، ڈائننگ، کچن، پاتھ وے یا اور بیڈ رومز کہیں پر بھی ہو سکتا تھا، پر آخری کمرے میں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ گھر کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند تھے۔ جیسے ہی میں گئی اور میں نے دیکھا، اور مجھے اتنا خوف آیا کہ وہ فل سائز کا ایک چمگادڑ میرے کمرے میں اڑ رہا ہے اور عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی
کہ بے شک یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی ایول اینٹیٹیز ہیں جو مجھے فالو کر رہی ہیں۔ جب سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں نے وہ کتاب کھول لی اور اس کا تعویذ دیکھا ہے، تو میں نے اپنے فیملی اور اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں، یہ میری غلطی کی وجہ سے تھا۔ آپ سب لوگ، میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی اس میں ہرٹ ہو۔ میں نے ان سب کو پیچھے کیا اور میں نے اپنے آپ کو کور کیا اور اس بیڈ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس چمگادڑ کو پکڑنا بہت مشکل تھا، بہت خوفناک تھا وہ، پر جیسے تیسے بہت مشکلوں سے میں نے اپنے بچوں کے لیے اس چمگادڑ کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اس رات تکلیف اور خاموشی میرے گھر میں سب لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ ہم سب لوگ بہت پریشان ہو چکے ہوئے ہیں اور دن بہ دن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح رات کے وقت ہر دوسرے یا تیسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً رات کے 3 بجے کوئی بہت زور سے چھلانگ لگاتا ہے ہمارے گھر کی چھت پہ۔ اب بات یہ ہے کہ میں ایک بلڈنگ میں رہتی ہوں اور کافی اونچے فلور پر رہتی ہوں، اور اس کے اوپر کوئی اور گھر یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہوا سے محسوس ہوتا ہے کہ ہوا سے کسی نے آ کر اور زمین پہ چھلانگ لگائی ہے، اور وہ اتنی بڑی اور اتنی بھاری کسی چیز کے چھلانگ لگانے کی آواز آتی ہے کہ اس کے ساتھ میرے گھر کے تمام شیشے، کھڑکیاں اور دروازے وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے قدم وہاں پڑتے ہیں، میرے تمام گھر کی شیشے اور کھڑکیاں ہلنے لگتی ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ سب سے خوفناک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میری دیواروں میں کریکس پڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور میرے خواب اتنے خوفناک ہیں کہ جن کا اگر میں ذکر کروں تو مجھے خوف ہے کہ اس کے کوئی بھی امپریشن میری لائف کے اوپر آنا شروع نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جو میرے پیچھے ہیں، جو مجھے چپک چکی ہیں، جو میری فیملیز کو چپک چکی ہیں۔ میں یہ سب کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ جی لسنرز، یہاں پر ان کی سٹوری ختم ہوتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں ان کے لیے۔ بے شک یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ اللہ پاک ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایک میسج چھوٹا سا یہاں میں دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو چیز منع ہے، ایک کرسڈ بک ہے، پلیز آپ ایسی چیزوں کے پیچھے، ایسے عملیات کے پیچھے، ایسے ایول چیزوں کے پیچھے آپ مت جائیں۔ کریوسٹی ایک بہت خوفناک چیز ہے جو انسان کو بہت بری طرح سے بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہی واقعہ عالیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ اینٹیٹیز آپ کے پیچھے خود پڑتی ہیں اور آپ کو اپنے پاس بلاتی ہیں تاکہ آپ سے کچھ غلط ہو اور یہ آپ پر حاوی ہو جائیں۔ تو پلیز آپ مسلسل اللہ پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن جتنا اسٹرانگ کریں گے، نماز قرآن مت چھوڑیں تاکہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے لسنرز کہ جب سے میں نے یہ سٹوری کور کرنا شروع کر دی ہے، میری ریکمنڈیشنز میں شمس المعارف بک آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی کچھ چیزیں میرے سامنے آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں بے شک سمجھ رہی ہوں کہ واقعی میں یہ چیز بہت خوفناک ہے۔ تو پلیز آپ سب ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ۔